آج میں آپ لوگوں کو استخارے کا صحیح طریقہ بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ یوٹیوب پر بہت سارے ایسے طریقے ہیں جو غلط طریقے ہیں لوگوں کو بتائے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو وہ طریقہ استخارے کا بتانے جا رہا ہوں جو سنت سے ثابت ہے، وہ طریقہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ استخارہ ایسے کرو۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، پیج نمبر 944، صحابہ اکرام فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارہ اس طرح سے سکھایا ہے کرنا جیسے حضور ہمیں صورتیں سکھایا کرتے تھے، اتنا واضح۔ اور حضور علیہ السلام نے استخارے کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ استخارہ کب کیا جاتا ہے، جو لوگ نہیں جانتے میں بتا دوں، جب دو کاموں میں ہمیں کوئی کنفیوژن ہو رہی ہو، دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں اور ہم یہ فائنل نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ چیز میں کروں یا نہ کروں، تو استخارہ کیا جاتا ہے۔ یا ایک ہی چیز ہے لیکن میں یہ فائنل نہیں کر پا رہا ہوں کہ یار میں اس کو کروں یا نہیں کروں، رشتہ ہے، جاب ہے، کہیں دکان ہے، کوئی بزنس ہے، یا کسی کو پیسے دینا ہے یا نہیں دینا ہے، تو اس میں جب میں کوئی کنفیوژن ہو رہی ہو تو اس کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے۔ استخارہ کے معنی آتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، یہ استخارہ کہا جاتا ہے۔ اپنا استخارہ خود کیا جاتا ہے، دوسرے سے نہیں کروایا جاتا۔ یہ ایک فضا بن گئی ہے کہ لوگ دوسروں سے استخارہ کرواتے، بھائی میرا استخارہ کر دینا، میرا استخارہ کر دینا۔ اپنا استخارہ خود کیا جاتا ہے تبھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے سے آپ کروا لیں کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں اگر 5 لوگوں کا کام ہے تو 5 لوگ الگ الگ استخارہ کر سکتے ہیں، لیکن میرا کام ہے اور سامنے والا انوالومنٹ بھی نہیں ہے اس کام میں، لیکن میں اس سے استخارہ کرا رہا ہوں، جیسے لوگ کہتے ہیں نا مولانا صاحب میرا استخارہ کر دو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب یہ سوال آپ کریں گے کہ مولانا لوگ کر کیوں دیتے ہیں؟ تو بھائی وہ کر دیتے ہیں بیچارے، کیوں کر دیتے ہیں یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم ہے، لیکن غلط کرتے ہیں، انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح بات لوگوں کو بتانی چاہیے کہ استخارہ خود کرنا چاہیے، جس کا کام ہے اس کو استخارہ کرنا چاہیے۔ گھر میں 5 لوگ مل کے کوئی کام کر رہے ہیں تو 5 لوگوں کو الگ الگ استخارہ کرنا چاہیے، لیکن مولانا کا کوئی کام بھی نہیں ہے اور فون آ گیا کہ مولانا استخارہ کر دو، اور مولانا استخارہ کر کے دے رہے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ ایسے استخارے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سنت سے ثابت استخارہ، یاد رکھیے گا، مارکیٹ کے اندر، یوٹیوب کی مارکیٹ میں بہت سارے ایسے استخارے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بالکل خلاف ہیں۔ مجھے عجیب حیرت ہوتی ہے کہ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کا طریقہ بتا دیا ہے، بخاری شریف کی روایت میں استخارے کا طریقہ موجود ہے، اسی طریقے سے مشکات میں استخارے کا طریقہ موجود ہے، پھر اس کے باوجود لوگوں نے حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف تسبیح کا استخارہ بنا دیا، پانی کا استخارہ بنا دیا، جس کے اوپر انشاءاللہ میں کل بات کروں گا، اور کل الگ سے آپ کو کلپ دوں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ استخارے کے غلط طریقے کون سے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آپ کو دور کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں 100% کامیابی ہے، اور حضور کے علاوہ غیروں کے دیے ہوئے وظیفوں میں، غیروں کے بتائے ہوئے طریقوں میں 100% ناکامی ہے۔ ایک طریقہ جب ہمارے نبی کا ہمارے سامنے ہے تو ہم اپنے نبی کے طریقے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ حضور کے طریقے کو فالو کریں اور حضور کے بتائے ہوئے طریقے کو آگے بڑھائیں۔ اب جب حضور نے استخارے کا طریقہ بتا دیا تو اب اس کے مقابلے میں استخارہ تسبیح سے کرو، اس کی ضرورت کیا ہے؟ پانی سے استخارہ کرو، اس کی ضرورت کیا ہے؟ جب ہمارے نبی نے استخارے کا طریقہ بتا دیا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ طریقہ فالو کریں اور دوسروں کو اسی طریقے پر عمل کرانے کی کوشش کرائیں۔ تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں استخارے کا سنت طریقہ۔ پہلی چیز یہ کہ استخارہ کیوں کیا جاتا ہے؟ جب کسی چیز میں ہمیں کنفیوژن ہو رہی ہو۔ استخارے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ استخارہ دوسرے سے نہیں کرایا جا سکتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ آپ نہ مانیں میری بات، وہ الگ بات ہے، لیکن کسی بھی احادیث میں کسی بھی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ صحابہ نے اپنا استخارہ حضور سے کروایا۔ حضور نے صحابہ کو استخارہ سکھایا، حالانکہ حضور صحابہ کے بیچ میں موجود ہیں۔ صحابہ یہ کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ میرا استخارہ کر دیں، لیکن حضور موجود ہیں صحابہ کے بیچ میں، اس کے باوجود حضور کہہ رہے ہیں صحابہ سے کہ استخارہ کیا کرو، اور استخارہ کرنا سکھا رہے ہیں۔ تو ایسے مولانا لوگ اور ایسے حفاظ، ایسے لوگ جو استخارہ دوسروں کا کرتے ہیں، انہیں سمجھاتے نہیں، غلط طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں، استخارہ خود کرو تبھی فائدہ حاصل ہوگا۔ اب استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ استخارے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، استخارے کی نیت سے نفلی نماز۔ آپ نیت کر سکتے ہیں، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز نفل استخارہ،
واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر 2 رکعت نماز استخارے کی نیت سے آپ پڑھیں گے. 2 رکعت نماز جیسے ساری نمازیں پڑھی جاتی ہیں ایسی پڑھیں گے, اور استخارہ کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے. ہاں بہتر ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد کریں, یہ بہتر ہے, لیکن آپ دن میں کرنا چاہیں تو نو پرابلم. 2 رکعت نماز آپ جیسے ساری نمازیں پڑھتے ہیں نفلی نمازیں, ویسے ہی 2 رکعت نماز استخارے کی نیت سے پڑھیں گے. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ کو استخارے کی دعا یاد ہے, ٹھیک ہے نا, اگر آپ کو استخارے کی دعا یاد ہے تو آپ دوسری رکعت میں تحیات پڑھیں گے, تحیات کے بعد درود شریف پڑھیں گے, درود شریف کے بعد دعائے معصورہ جو پڑھتے ہیں ربنا آتنا. اس کے بعد اگر آپ کو استخارے کی دعا یاد ہے تو تحیات میں بالکل آخر میں آپ استخارے کی دعا پڑھ لیں. اور اگر آپ کو استخارے کی دعا یاد نہیں ہے تو پھر آپ دیکھ کر دعا پڑھ لیں, استخارے کی دیکھ کر بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ تحیات میں نہیں پڑھ سکتے تو پھر نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں گے, الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے, پھر درود شریف پڑھیں گے. پھر اس کے بعد اگر آپ کو استخارے کی دعا یاد ہے تو آپ استخارے کی دعا پڑھیں گے. استخارے کی دعا کون سی ہے؟ اسکرین پر آپ دیکھیں. استخارے کی دعا یہ ہے, اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَأَصْرِفْنِي عَنْهُ وَأَقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْزِنِي بِهِ. یہ استخارے کی دعا ہے. دوبارہ دیکھیں, اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وإن کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر واقدر لی الخیر, دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں, حیث کان ثم ارزنی بہ. اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ جب آپ دیکھیں اسکرین پر دیکھیں, آپ جب اس پر پہنچیں گے ان ھذا الامر, تو جب آپ ھذا الامر پر پہنچیں تو دیکھیں جہاں یہ میں نے جہاں نشان بن رہا ہے اس پر جب پہنچیں تو اس کے پڑھتے وقت اس کام کا دھیان کر لیں جس کے لیے آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ اگر عشاء کے بعد استخارہ کر رہے ہیں تو آپ سو جائیں گے, ہے نا, ٹھیک ہے نا. ھذا الامر پر پہنچیں تو اس کام کا ذکر کریں جس کام کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ رشتے کے لیے استخارہ کر رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں رشتے کے لیے, یا آپ پورا بیان کر دیں کہ اللہ میں رشتے کے لیے استخارہ کر رہا ہوں, رشتے میں یہ پریشانی آ رہی ہیں. دکان کے لیے استخارہ کر رہا ہوں, دکان کے لیے پریشانی آ رہی ہیں. اس ساری پریشانی کو بیان کر کے پھر آگے بڑھ جائیں. پھر دیکھیں دوسرا ھذا الامر آ رہا ہے تو یہاں رک کر بھی آپ اپنی ساری جس پرابلم کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں وہ ذکر کریں گے, پھر آگے بڑھ جائیں گے. اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ سو جائیں, اور اگر آپ دن میں استخارہ کر رہے ہیں تو نو پرابلم ہو جائیں. اور آپ کو یہ اگر دعا یاد نہیں ہے, دیکھ کے بھی آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں, تو پھر آپ اردو میں ہی کہیں گے کہ اللہ اپنی ساری پرابلمس, کہ اللہ میں اس کے لیے استخارہ کر رہا ہوں, رشتے کے لیے استخارہ کر رہا ہوں, آپ میرے لیے بھلائی کا معاملہ فرمائیے. جو اپنے لفظوں میں اللہ سے خیر طلب کریں گے, مشورہ طلب کریں گے کہ اللہ مجھے صحیح راہ دکھائیے, یا اللہ مجھے اس سلسلے میں صحیح راستہ دکھائیے, میرے لیے کیا بہتر ہے میرے ذہن میں ڈال دیجئے. تو یہ آپ اس کے بعد استخارہ کرنے کے بعد پھر آپ کا دل جس طرف زیادہ متوجہ ہو, یعنی آپ کے دل میں جو بات زیادہ مضبوطی کے ساتھ آئے,
آپ سمجھ لیں کہ وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اور اس پر عمل کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر کچھ بھی نہیں آ رہا ہے، دونوں سمتیں برابر ہیں آپ کے دل کی، جیسے آپ پہلے تھے استخارہ کرنے کے بعد بھی ویسے ہی ہے، تو دوسرے دن پھر کریں، تیسرے دن پھر کریں، جب تک آپ کا دل کسی سائیڈ میں مضبوط نہ ہو جائے۔ دو سائیڈ ہے نا، کروں یا نہیں کروں، دل مضبوط ہو گیا کہ کر لو استخارہ کرنے کے بعد، تو پھر وہ آپ کر لیں۔ اور ایک بات اچھے سے یاد رکھ لیں کہ استخارے میں آیا پازیٹیو رزلٹ، ہم نے عمل کر لیا، پھر ہمیں کوئی نقصان ہو گیا، تو یاد رکھیے گا ہماری نظروں میں پھر وہ نقصان ہے، لیکن اللہ کے علم کے مطابق وہ نقصان نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے لیے اسی میں بھلائی ہے۔ اس بات کو اچھے سے یاد رکھ لیں۔ تو یہ تھا استخارے کا سنت سے ثابت طریقہ۔ کل انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو استخارے شریعت کے بالکل خلاف ہیں، سنت کے بالکل اگینسٹ ہے، اس کے بارے میں بات کروں گا۔ آپ کا اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور کریں، ان سوالات کا جوابات جو آپ استخارے سے ریلیٹڈ کمنٹ باکس میں کریں گے، انشاءاللہ اس کا جواب میں کل دوں گا۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔